الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عز وجل في سورة الحجر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 جگہ بیان ہوا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت اور امپورٹنس ہے. ویسے تو اگر آپ اس کی اندر غور و فکر کریں گے تو کئی اعتبارات سے اس کے اندر بڑی اہمیت پائی جاتی ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں بیان کی ہے کہ جب سے آدم کو ابلیس نے ورغلایا اور سجدہ نہ کیا تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں خیر اور شر کی کشمکش کا آغاز ہو گیا. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خیر بھلائی نیکی وہ اس کے پرچار کرنے والے تھے، اور ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا وہ سمجھیے کہ وہ شر کی قوت تھی. تو خیر اور شر کی کشمکش کا اس دن سے آغاز ہو گیا. جسے اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز. ازل سے، ہمیشہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اور آخر دنیا کے خاتمے تک خیر اور شر کی کشمکش جاری رہے گی. تو یہ اس قصے کا ایک اہم پہلو یہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا فرشتوں کو، اگرچہ فرشتوں نے اپنی دانست میں یہ بات کہی کہ اللہ تو اس کو اختیار جو دے گا اپنا یہاں پر دنیا میں نائب اور خلیفہ بنانے والا ہے تو اختیار تو ملے گا. جب اختیار ملے گا تو یہ اختیار کو مس یوز کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد مچائے گا. لیکن اللہ نے بات کو بند کر دیا، فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لہذا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا عابد اور زاہد اس نے بنایا ہوا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ قرآن میں 2 باتیں بیان ہوئی. پہلی بات، اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا، ایک بڑائی کا جذبہ، اور کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے اللہ آگ سے پیدا کیا، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ اعلیٰ چیز ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں روشنی ہے. مٹی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ تکبر، یہ بڑائی اس کے اندر پیدا ہے. اور دوسرا، اس کے اندر حسد پیدا ہوا کہ آدم کو اتنی فضیلت کیوں دی جا رہی، آدم کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا جا رہا ہے، میں اس سے یہ فضیلت چھین کر رہوں گا، اور جو مقام اس کو مل رہا ہے میں اللہ کی نظر میں اس کو گرا کے رہوں گا. یہ حسد تھا، جیلسی اور تکبر. یہ 2 چیزوں کی بنیاد پر آدم نے سجدہ. بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے تکبر یا حسد کے حوالے سے، اس پر کبھی بات کر لیں گے. ابلیس کو اس بنیاد پر ذلیل ہو کر وہاں سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا. لیکن جاتے اس نے اللہ سے ایک بات یہ لی
کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں ثابت کروں گا کہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے وہ اس قابل نہیں تھا اور یہ ناشکرا ہے۔ لہذا یہ قصہ 7 جگہ بیان ہوا، میں نے تو صرف 2 مقامات سے تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا قال فبما اغویتنی، کہا کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تو گمراہ نہیں تھا، میں تو بڑا نیک تھا، یعنی تو اگر آدم کو سجدہ کر کے لیے نہ کہتا اور نہ میں انکار کرتا تو آج میں گمراہ نہ ہوتا۔ تو سارا بلیم اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پر ڈال دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ آدم جو ہے نا اس کے لیے میں سیدھا راستہ جو ہے دنیا میں اس پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، اور پھر میں لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں اس کے سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، اس کے دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب ابلیس کا جو ہے آپ جانتے ہیں اس کا حملہ کیسے ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ انسان کے نفس کی خواہشات کو ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات کو اور شہوات کو ابھارتا ہے، لہذا اس کے طریقے سے اس نے کہا۔ اچھا، دوسرا جو میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے وہ سورہ ہجر کے اندر دوبارہ یہ قصہ بیان ہوا، اور وہاں اس نے جو بات کہی پھر وہی بات کہی، قال رب بما اغویتنی، اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں ان کے لیے زندگی کو مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب ذرا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، یہ اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو ان کی زندگی کو مزین کر دوں گا۔ مزین کیا ہے؟ یعنی زندگی کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا اور رنگین بنا دوں گا، زیب و زینت والی بنا دوں گا، جاذب نظر اٹریکٹیو بنا دوں گا، فائدہ مند لوکریٹو بنا دوں گا، میں ان کی زندگی کو بھر دوں گا عیش و عشرت سے، لذات دنیاوی سے، زیبائش اور آرائش سے، خواہشات سے، شہوات سے، تمناؤں سے، ان سب سے بھر کے رکھ دوں گا، یہاں تک کہ اتنی خوبصورت کر دوں گا ان کے لیے زندگی کہ خود آدم بھی اپنی ساری محنتیں اور کوششیں دنیا میں اپنی زندگی کو حسین ترین بنانے میں صرف کر دے گا، اور اللہ سے غافل ہو جائے گا، آخرت کی جواب دہی کے احساس سے غافل ہو جائے گا، اور دنیا ہی میں کھب کر رہ جائے گا۔ جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، دنیا کے اندر اسے خوبصورت، بہترین، اعلیٰ، ترقی یافتہ اسی کو بنانے میں ساری اس کی محنتیں، اس کی کوششیں اس کے اندر لگ جائیں گی۔ جیسے وہ فارسی کا مثال ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، یہ دنیا کے اندر عیش کر لو، کیونکہ اس کے بعد کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے ڈھکوسلا ہے، باتیں ہیں کہ پھر دوبارہ انسان اٹھے گا، حساب کتاب، نتھنگ ڈوئنگ، بس یہی زندگی ہے، انجوائے یور سیلف، انٹرٹین یور سیلف، تو اس کے اندر یہ لگ جائے گا۔ تو یہ آدم نے، ابلیس نے یہ بات کہی اللہ کے سامنے کہ زندگی کو ان کے لیے انتہائی خوبصورت، لوکریٹو اور اٹریکٹیو بنا دوں۔ یہ خیر اور شر کا معرکہ شروع ہو گیا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس دن صرف اس نے آدم کو بہکا کر حضرت آدم کو وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا، بلکہ دس از این آن گوئنگ پروسیس، یہ معرکہ خیر و شر ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور یہ ابلیس ایک ایجنڈا لے کر آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور قیامت تک اس کے اندر اپنے اس ایجنڈے پر کاربند رہے گا۔ اور آج اگر آپ غور کریں تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں الا ماشاء اللہ اگر نظر دوڑائی جائے تو نہ اللہ کی یاد، نہ اللہ کا ذکر، نہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش، نہ اللہ کی رضا انسان کا نصب العین، نہ آخرت کی جواب دہی کا احساس، نہ حساب کتاب کا ڈر،
نہ رسول سے محبت، نہ رسول کا اتباع، نہ رسول کی سنتوں کو اختیار کرنا، نہ رسول کے مشن میں کوئی تعاون کرنا، یہ چیزیں اب سائیڈ لائن ہو گئی۔ ہاں البتہ دنیا واقعتاً وہ ترقی ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کی تلاش۔ دنیا یقیناً انسانوں کے لیے خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائننگ میں اور ترقی میں، ان چیزوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور نعرہ یہی ہے کہ انجوائے یور سیلف، انٹرٹین یور سیلف، فریڈم، تم آزاد ہو، جس طرح چاہو مرضی زندگی گزارو، جو چاہو کرو، تم بالکل آزاد ہو۔ اس لیے کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو آج واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والے تو خال خال ہیں، لیکن مزین کی طرف، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی روشنی، رنگینی، دنیا کی خوبصورتی، اس کی طرف بلانے والے بے شمار ہیں۔ آپ کے اخبارات، آپ کے رسائل، آپ کا ٹی وی، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا موبائل، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کا سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ بھائی دنیا ہی ہے اصل چیز، گلٹرنگ، چمکدار گھر۔ جاؤ ویب سائٹ پہ جاؤ، دیکھو گھروں کی ڈیزائننگ، آرائش، زیبائش کیسے ہوتی ہے۔ گاڑیاں دیکھنا چاہتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ بہترین چمکدار جو ہے گاڑیاں دیکھو۔ کپڑے دیکھنا چاہتے ہو، کپڑے دیکھو۔ زیور دیکھنا چاہتے ہو، زیور دیکھو۔ فرنیچر دیکھنا چاہتے ہو، فرنیچر دیکھو۔ کسی مال کے بارے میں، نیا مال کہاں کھلا ہے وہاں جاؤ۔ باقی یہ کہ ایڈز ہیں، اٹریکشنز ہیں، اور نیو ایئر نائٹ ہے، اور گانا بجانا، اور ناچ گانے، اور بیوٹی کانٹیسٹ، کیٹ واک، یہ سارا میڈیا سارا جو آج کنٹرول کر رہا ہے ہمارے ذہنوں کو، وہ دکھا تو وہی رہا جو ابلیس کا ایجنڈا ہے، اور جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے دنیا کو انتہائی حسین بنا کر ہوں گا، اور قیامت تک بھی میرا ایجنڈا ہے، میں اس پر عمل پیرا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ہوں گی جو قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ کیوں؟ کاسیۃ فی الدنیا، کیونکہ دنیا میں ان کا لباس مختصر ہوگا، تنگ ہوگا، باریک ہوگا، شرم و حیا سے عاری ہوگا۔ شرم و حیا کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حضور نے فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اے عورت اگر تیرے اندر فَإِن لَمْ تَسْتَحْیِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اے عورت اگر تیرے اندر حیا نہیں تو پھر جو مرضی آئے کر، کیونکہ حیا ہی وہ چیز ہے، ایک بیریئر ہے، کنٹرول ہے، کہ جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے روکتا ہے۔ حیا کا پردہ اگر تار تار ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کھلا ہے، پھر وہ یوں سمجھے شیطان کی گرفت میں آ گیا، اور گویا کہ وہ پھر جو مرضی آئے کرے۔ جیسے ہے، جیسے ڈیم ہے، ڈیم نے اتنا ٹنوں کے حساب سے پانی روکا ہوا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ڈیم ٹوٹ جائے تو پانی تو پورے علاقے کو جل تھل بنا کے رکھ دے گا، سیلاب آ جائے گا۔ تو اسی طرح عورت کے اندر بھی، مرد کے اندر بھی ایک حیا کا پردہ ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایمان اٹھ جائے تو سمجھو حیا بھی گیا، اور حیا گئی تو سمجھو ایمان بھی ساتھ ختم ہے۔ لہذا ابلیس تو آج اپنے اس ایجنڈے پر قیامت تک کے لیے عمل پیرا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس عورت ہی ہے جو بس کی گانٹھ ہے، یا ساری معاذ اللہ خرابی اس میں ہے۔ نہیں، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ایسی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن ہم تو عمومی طور پر بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔
تو صرف آپ نے عورتوں ہی سے یہ بات نہیں جو ہے بات رکھی، مردوں کے لیے بھی بات کر رکھی ہے. وہ کیا رکھی ہے؟ فرما لا يدخل جنت دیوس، دیوس انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ مرد ہے. تو صحابہ نے پوچھا این دیوس، یہ دیوس کون ہے؟ من ہوا دیوس، دیوس کون ہے؟ تو گویا آپ نے اس کی تشریح یہ فرمائی، وہ شخص کہ جس کے اندر غیرت ایمانی نام کی چیز سے اس کا دل خالی ہوگا، بے فکر ہے کہ اس کی عورت کیا لباس پہن رہی ہے، کیا دکھا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس کو دکھا رہی ہے، کس سے ملاقات کر رہی ہے، اسے اس سے پرواہ نہیں ہے. بلکہ مزید یہ کہ وہ اس کو کور اپ کرتا ہے کہ یو آر لوکنگ اسمارٹ، یو آر لوکنگ ویری بیوٹیفل، آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے تم پر فخر ہے، بہت آج اچھی لگ رہی ہو، خوبصورت ہے، بیٹی ہو یا بیوی. اور خود اپنے اندر وہ سوچتا ہے کہ مجھے دقیانوس اور پسماندگی کی علامت نہیں بننا چاہیے. جدید دور ہے، اس کے تقاضے ہیں، ہمیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی، گلٹرنگ زندگی، اور یہ کہ ہمیں وہ پرانے آؤٹ ڈیٹڈ انسان نہیں ہونا چاہیے، انلائٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ دیوس ہے. فرما لا يدخل جنت دیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ابلیس کا ایجنڈا وہ جاری ہے، اور وہ جو ہے وہ اب میڈیا، سوشل میڈیا اور سارے میڈیا کے ذریعے سے نو انسانی کو بربادی کی طرف، بے حیائی، عریانی، فحاشی اس کی طرف لے جا رہا ہے. اور جتنے چینلز ہیں الا ماشاء اللہ وہ سب ابلیس کے ایجنڈے کے مطابق چل رہے ہیں. آج اگر کوئی شخص بھی ان میڈیاز پر شرم و حیا، عفت و عصمت، چادر اور چار دیواری، پردہ، حجاب، حیا، ان چیزوں کو اگر بیان کرے تو سوشل میڈیا چیخ اٹھتا ہے، این جی اوز چیخ اٹھتے ہیں، مغربی تہذیب چیخ اٹھتی ہے. یہ تو عورت کی زیادتی ہے، یہ تو عورت کے ساتھ آپ اس کے جو حقوق ہیں سلب کر رہے ہیں. آپ تو پسماندگی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ سٹون ایج کی بات کر رہے ہیں. نیا دور ہے، جدید دور ہے، تقاضے ہیں. کیا آپ پرانی دقیانوسی چیزیں لے کر بیٹھ گئے؟ اس طرح دنیا میں ترقی نہیں ہوگی. آج دنیا میں دوسری قوموں کو دیکھو کتنی ترقی کر گئی، اور ہم یہی چیزیں لے کر بیٹھ گئے. یہی چیزیں تو ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہیں. لہذا یہ تو ہے وہ ابلیسی ایجنڈا جو پورا ہو رہا ہے میڈیاز کے ذریعے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک دور فتن میں ہیں. دور فتن کہلاتا ہے فتنوں کا دور، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت وارن کیا، خبردار کیا، انذار کیا کہ اس دور کے بارے میں بہت ہی چاق و چوبند رہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ یہ کہ تم اگر اس کے اندر بہہ گئے تو سمجھو کہ اپنی آخرت کو برباد کر دو. اور شیطان اپنے اس ایجنڈے پر دور فتن میں رواں دواں ہے. سودی کاروبار، وہ چیزیں جو قرآن اور سنت میں اللہ نے منع فرمائی ہیں، جوا، شراب، رشوت، حلال و حرام کی تمیز نہیں، دھوکہ، فریب، فیک چیزیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ڈارک ویب سائٹس. ڈارک ویب سائٹس وہ ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ کھلتی ہیں، اور جس نے وہ جانا ہو تو وہ جا کر وہاں پر جو ہے بالکل الف بے حیائی کا سرچشمہ جو ہے، یوں سمجھیے ان ویب سائٹس کو جائیے اور دیکھیے، اینڈ انجوائے یور لائف، انٹرٹین یور سیلف. اسی طرح پورنوگرافی، یہ بھرمار ہے سوشل میڈیا.
تو شیطان تو اپنے ایجنڈے پر یہ دور فتن میں جو ہے نظر آ رہا ہے. دور فتن کی بہت سی علامات ہیں کہ جو آج کے دور میں تقریباً پوری ہو چکی ہے. مرد جو آپ نے فرمایا عورتوں کی طرح لباس پہنے گا، عورت مردوں کی طرح گیٹ اپ کریں گی، بال کٹوائیں گی اور مردوں کا لباس اور مردوں کے چال طور طریقے اختیار کریں گی. اسٹیرلائزیشن، نس بندی، یہ وہ ساری چیزیں. اسی طرح حضور نے فرمایا وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. آج احساس ہوتا ہے وقت تو ایسی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ابھی ہم بچپن کی بات تھی اور اب جو ہے بال سفید ہوئے. The time is passing quickly والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے. لائٹننگ کی سپیڈ کے ساتھ زمانہ تیزی سے گزر. تو حضور نے فرمایا یہ نشانی ہے آخرت کی، وقت تیزی گزر. دلوں میں بخل آ جائے گا، یعنی یہ کہ دل کے اندر جو بخل ہوگا اس کی وجہ انسان اپنی دنیا کو گلٹرنگ خوبصورت بنانے کے لیے تو خرچ کرے گا، لیکن نوع انسانی کی خدمت کے لیے جو ہے خرچ کرنے کے لیے وہ کہے گا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. بخل. اسی طرح آپ نے فرمایا حرج ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت، خون ریزی اتنی عام ہو جائے گی. آج دنیا میں دیکھ لیے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کشمیر ہو رہا ہے، جو شام میں ہوا ہے، جو عراق میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، ایران میں ہوا، ہندوستان میں ہو رہا ہے. ہر جگہ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے. تو حرج. اچھا یہ تو وہ چھوٹی نشانیاں ہیں کہ جو آج تقریباً پوری ہو چکی. اب تو دور فتن، وہ فتنۃ الکبریٰ، بڑی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی، اب تو ان کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ زمانہ انتہائی قریب آ چکا ہے. بڑی بہت بڑی الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ جو انسانی جانوں کے کینے کا دن ہوگا. وہ اس وقت آج دنیا واقعتاً یہ ہے کہ ورلڈ وار 3 کے دہانے پر کھڑی ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ ایک تو وہ تو جنگ، لیکن دجال، فتنہ دجال کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ اتنا بڑا فتنہ ہے، تمام فتنوں سے بڑھ کر وہ پڑا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا. لیکن اس دجال جو بہرحال جو ایک شخصیت کے طور پر آئے گا، اس سے پہلے دجالی تہذیب آئے گی. دجل کہتے ہیں دھوکے کو. گویا کہ اس تہذیب کا سب سے زیادہ بنیادی چیز جو ہے وہ ڈسیپشن ہوگی، دھوکہ، فریب، جال سازی، سازشوں کے جال بننا. کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے یا اس کے اندر بھی کوئی جال ہے یا کوئی سازش ہے. فیک نیوز، آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، اس قدر فیک نیوز کی بھرمار ہے اور انسان جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ خبر میں نے خود دیکھی ہے، گھڑی ہوئی حدیثیں، گھڑی ہوئی باتیں. اچھا جو بھی کوئی کلپ آتا ہے اس کے اوپر وہ کیپشن جو ہے بیان کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. اوپر پڑھو تو ایک سنسنی خیز خبر ہے، پوری دنیا میں کیا ہو گیا، اندر جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی سی بات ہے. اے آئی جنریشن، اب جو نئی چیز آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے سے بالکل دھوکہ اور فریب، یعنی ایک شخصیت بالکل جو ہے آپ کے سامنے بات کر رہی ہے، لباس پہنا ہوا ہے، گفتگو کر رہی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. اے آئی جنریٹڈ فیک نیوز. تو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے آنے سے پہلے ایک تہذیب ہوگی، دجالی تہذیب، جو دھوکے کی تہذیب، ڈسیپشن، فریب کی ہوگی اور انسانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دے گی. تو آج ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو فتنے ایسے آئیں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے آتے ہیں
ان کے آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو، ورنہ جب فتنے آئیں گے اس قدر شدید ہوں گے کہ حضور نے فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کفر میں چلا جائے گا، اور صبح کو مومن ہوگا شام کو کفر میں چلا جائے گا۔ اس قدر شدید فتنہ ہوگا، اتنا اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ فتنوں کا دور۔ اچھا، اس میں بہترین شخص، کسی نے پوچھا کہ حضور ان فتنوں کے دور میں بہترین شخص کون؟ انسان کو ہمیشہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا۔ لہذا حضور نے وہ بھی ہمیں اس کی جو ہے بشارت دی ہے کہ فتنوں سے بچنے والا بہترین شخص کون ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے، اور اگر تمہیں کہیں پناہ مل جائے تو پناہ لے لینا۔ یہ بہترین شخص ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بھاگنے سے، اگر بھاگ رہے ہو تو بہتر ہے چلنا شروع کر دو، چل رہے ہو تو بہتر ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بہتر ہے بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ انسان، دیکھیے دو راستے ہیں دنیا میں، ایک ہے وہ دنیا کا راستہ، ابلیس کا راستہ، جو اس نے کہا تھا میں دنیا کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، دنیا کی چکا چوند، رنگینی، گلٹرنگ سوسائٹی، گلیمرس سوسائٹی، اس کی طرف نو انسانی بھاگ رہی ہے۔ جو بھاگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے چلنا شروع کر دے، اپنی ایکٹیویٹی کو اس طرف کم کر دو۔ جو چل رہا ہے وہ آہستہ ہو جائے، کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ دوسرا راستہ ہے وہ ہے رجوع اللہ کا راستہ، وہ ہے آخرت کا راستہ، وہ ہے نیکی کا راستہ، وہ ہے بھلائی کا راستہ، وہ ہے خیر کا راستہ، اچھے اخلاق، وہ ہے عبادات، دین حق کی فہم، اس کی تعلیم، اس پر عمل، اس کو پہنچانا، یہ دوسرا راستہ ہے۔ اس کی طرف زیادہ اپنے آپ کو لگاؤ، کیونکہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان، اللہ فرماتا ہے جو انسان میری طرف بالشت برابر آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ برابر آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ برابر آتا ہے میں 2 ہاتھ برابر آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ملائے اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں۔ اب ایک وہ راستہ ہے، اس راستے میں آہستہ اپنی ایکٹیویٹی کو آہستہ کرو، سلو یور ایکٹیویٹیز ان دا ورلڈلی میٹر، گلیمرس سوسائٹی میں، گلٹرنگ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ذرا گیئر کو 4th گیئر سے 3rd گیئر، 3rd گیئر سے 2nd گیئر، 2nd گیئر سے 1st گیئر لگا دو، اور ادھر رجوع اللہ، رجوع القرآن، آخرت، دین، تقاضے، اطاعت، فرمانبرداری، اخلاق، ان کی طرف چل کر جاؤ گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا۔ یہ ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ جب وہ فتنہ دجال آ جائے گا تو پھر تو اس قدر گھمسان کا جو ہے وقت ہوگا کہ تمہارے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ تم جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہیں جا کر زندگی گزارو۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہاں پر نہ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، تو وہاں لوگ کیسے جئیں گے؟ فرمایا تمہارا جو رزق ہے وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرو، اسی سے اللہ تمہارے پیٹ کو بھر دے گا۔ رزق اللہ دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی ان کے بدن کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ان کی زندگی انتہائی بہت ہی دبلے پتلے انسان،
پیٹ جو ہے وہ کمر کے ساتھ لگا ہوا. آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے کہ اس قدر بھوک تھی. شریر بدن لیکن یہ کہ ایمان کی قوت سے لبریز، نور ایمان سے ان کا سینہ منور. یہ شخصیات عزم، توکل، اعتماد، بھروسہ، غیرت ایمانی، استقامت، چاہے دنیا چاہے بدنی اعتبار سے انتہائی بہت ہی سادہ لیکن ایمانی کیفیت سے. تو وہ ایمانی کہے تو کوئی کھاتے تو اتنا نہیں تھے، اتنا کوئی گوشت تو کسی کو اتنا نصیب، کبھی کبھی کوئی نصیب، ورنہ تو کیا ہے کھجوریں کھا لیں یا ستو پی لیا، بس یہی کچھ چیزیں تھیں، چھوٹی موٹی چیزیں. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد، دین کے احکام، وہ قرآن مجید کے احکام، قرآن کی محبت، رسول کی محبت، رسول کا اتباع، رسول کی سنتوں کو اختیار کرنا، رسول کے مشن کو اختیار کرنا. اس سے قوت آتی ہے، اس سے کردار بنتا ہے. وہ قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کردار آتا ہے قرآن مجید میں جب غور و فکر کرتا ہے اور اس پر جب عمل کرنے کی سوچتا ہے تو پھر کردار بنتا ہے، پھر اخلاق بنتا ہے. تو بہرحال یہ بہترین شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ایک چیز اپنے میرے لیے بھی ہے نصیحت، آپ کے لیے بھی ہے. غور کیجئے کہ جیسے ایک ٹیسٹنگ کٹ ہوتی ہے نا، کہ جو ڈائبیٹک ہوتا ہے، ذیابطیس کا مریض ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک کٹ رکھتا ہے. وقفے بعد وہ تھوڑا سا پرک کر کے خون کو چیک کرتا ہے کہ شوگر کتنی ہے. تو یہ کٹ ہے، وہ اپنے ساتھ، یہ اس کی لائف لائن ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میری شوگر کتنی ہے، میں نے گولی کھانی ہے نہیں کھانی ہے، چینی یا جو ہے نشادر والی چیزیں زیادہ کھانی یا کم کھانی. تو یہ بہرحال ایک کٹ ہے. تو ہمارے پاس بھی ایک کٹ ہونی چاہیے. وہ کٹ کیا ہے؟ وہ کٹ یہ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک یارڈ سٹک ہے. اس کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھیں، میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت. جب بھی کوئی عمل کریں، میں ہوں یا آپ، یہ سوچئے کہ یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے. ایک تو ہمیشہ یہ پیمانہ. ایک کلپ ہے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ کلپ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ اس کلپ سے نو انسانی کی بھلائی اور خیر ہوگی یا گمراہی میں اضافہ ہوگا؟ عام طور پر ہم سکرولنگ کرتے ہیں نا، یہ بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں تو لیا چلو دیکھو میسیجز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، سکرولنگ. ہم اپنی انگلیوں کے ساتھ سکرولنگ تو کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں وہ جب تک چلتی رہے گی اس کا ایک گناہ کا حصہ غلط ہے تو آپ کو بھی پہنچتا رہے گا، جب تک دنیا میں وہ جاری رہے گی. چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ. کوئی صدقہ جاریہ دنیا میں کر گیا، کہیں کوئی ٹیوب ویل لگوا گیا، کہیں کوئی پمپ لگوا گیا، کوئی درخت لگا گیا، کوئی غریبوں کی خدمت کر گیا، جب تک کہ وہ کام ہوتا رہے گا صدقہ جاریہ کا، مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے گا. اور علم ينتفع به، یا وہ علم دنیا میں ایسا چھوڑ گیا کہ جو نو انسانی کے لیے خیر اور بھلائی کا علم تھا، کسی ادارے میں کہ جہاں قرآن اور سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اس ادارے کا رکن بن کے اس کی جو ہے، چلو میں جسمانی طور پر نہیں کر سکتا، چلو مالی طور پر ایک اچھا کام ہو رہا ہے، تو جب تک وہ ادارہ چلتا رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اور تیسری فرمایا او ولد صالح یدعو له، یا اس کی وہ نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو اس کو بھی اس کا اجر. تو اپنی اولاد پر انویسٹ کیجئے، ان کو نیک بنائیے، ان کی تربیت کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، ان کو خیر اور بھلائی کی اور برائی اور حرام کی تمیز بتائیے.
اللہ کے ساتھ ملائیے ہوں، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اللہ کا قرب، رسول کی محبت، رسول کا اتباع، قرآن، یہ چیزیں ان کو سمجھائیے، اور رسم و رواج کے اندر سادگی، رسول کی سنت کو فالو کیجیے، یہ چیزیں ان کو سمجھائیے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو دعا میں یاد رکھے، آپ کو دعا کا اجر جو ہے ملتا رہے۔ تو جب انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا، تو اسی طرح دنیا میں جو بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس برے کام کا جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا بھی اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا قتل جو ہوا وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے تو جو قاتل ہے اس کو تو جو سزا ملے گی سو ملے گی آخرت میں، اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ ہی سٹارٹڈ اٹ، اس نے شروع کیا تھا۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچئے یہ کام اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ جو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت بات کہی، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو اگر تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہو تو اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ تمہاری املاک، تمہاری اولاد، تمہاری جاگیر جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ بھی فتنہ ہے۔ تو جاگیر ہو یا املاک ہو یا اولاد ہو، اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، غفلت کی طرف لے جا رہی ہے تو وہی فتنہ ہے۔ لہذا پہلی چیز تو، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے، یہ وہ پیمانہ یارڈ سٹک یا ٹیسٹنگ کٹ کے طور پر بتا رہا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے ہر عمل کرتے وقت یہ غور کیجئے کیا میں اپنے اس عمل سے قیامت کے دن اللہ کو جسٹیفائی کر سکوں گا یا نہیں، اس کے لیے کوئی جواز پیش کر سکوں گا کہ نہیں، کہ میں نے یہ کیوں کیا، کیا جواز تھا، تم نے یہ ایسا کلپ بے حیائی پر مبنی کلپ کیوں بھیجا، جواز کیا ہے، جسٹیفائی کرو، دلیل دو، ثابت کرو۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے ہر عمل دنیا میں۔ یہ تو چلو ایک کلپ کے حوالے سے بات کی، دنیا کا ہر عمل کرنے سے پہلے انسان سوچے کیا میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکوں گا، اور کیا یہ چیز مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے۔ دیکھیں دین جو ہے نا وہ آپ کو علم سیکھنے کی منع نہیں کرتا۔ دنیا کا علم دو طرح کے، ایک علم دنیا، ایک علم وحی ہے، ایک فزیکل سائنسز کا علم ہے، دنیاوی علم ہے، ایک علم وحی ہے، قرآن اور حضور کے احادیث۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا علم وحی علم دنیا سے بالا تر ہو۔ علم دنیا حاصل کیجیے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، میٹالرجی ہے، جو بھی ہے، جغرافی ہے، ہسٹری ہے، پڑھیے، ضرور پڑھیے، کوئی منع کرنی، دین نہیں روکتا آپ کو، لیکن بالا تر اوپر جو ہے نا علم دین ہو، اگر وہ ہوگا بالا تر تو دنیا میں خیر بھلائی اور دنیا راہ راست پر رہے گی۔ اور اگر تم نے علم دین کو اور علم وحی کو ہٹا دیا اور صرف علم دنیا، تو یہی دجل کی طرح دھوکے اور فریب اور بربادی کی طرف لے جائے گی، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والی، جیسے دماغ ہے پاؤ بھر ہے پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح علم وحی پورے دنیا کے علوم کو کنٹرول، اس کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، راہ راست پر رکھتا ہے۔ لہذا اس کے لیے جیسے حضور نے حدیث فرمائی اطلب العلم من المہد الی اللحد،
علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک علم حاصل کرو۔ البتہ یہ جان لو کہ سب سے اعلیٰ علم جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور اس کی زبان سیکھیں، اس کا فہم سیکھیں، اس کا علم سیکھیں، اس پر احکام کو سیکھیں، حلال و حرام کو سیکھیں، دین کے تقاضوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سب سے بہترین وہ قرآن مجید، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، قرآن کا فہم دیا جا رہا ہو، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہو، تو خیرکم من تعلم القرآن۔ اور پھر جیسے اقبال کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم واقعتاً اللہ کی نگاہ میں مسلمان بنو، ممکن نہیں جب تک کہ قرآن کے ساتھ وابستہ نہ ہو جاؤ۔ تو فوقیت دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، باقی علوم کی منع نہیں ہے کہیں۔ ہمارا علم دین دنیا کے علم کو سیکھنے سے روکتا نہیں ہے، لیکن بالا تر دوسرا ہو۔ لہذا سوشل میڈیا ہو یا جو بھی یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے استعمال میں کچھ پریکاشنز ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی چیز ہے آپ ہم سب اپنی نیت اور انٹینشن کو ٹھیک کر دیں۔ ہم یہ استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا نصب العین جو نیت، جو اللہ کو محبوب ہے، جو انسان کو وہ نیت سیدھے راستے پر لے جاتی ہے کہ میری نیت اور ارادہ صرف اللہ کی رضا جوئی ہو، یہ ہے مسلمان کا سب سے بڑا نصب العین، اللہ کی رضا۔ اور اسی اللہ کی رضا کے لیے چاہے آپ علم حاصل کریں، چاہے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، چاہے آپ موبائل کا استعمال کریں، تو جب آپ کے ذہن میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے میں دنیا میں خیر بھلائی پر مبنی پیغام تعلیمات کو دنیا میں عام کر کے دنیا کو روشن کروں، کیوں میں نے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں پہنچائیں اس پیغام کو ان تک جو موجود نہیں، پہنچاؤ، خیر پہنچاؤ، بھلائی پہنچاؤ، قرآن کو پہنچاؤ، حدیث کو پہنچاؤ، سنت کو پہنچاؤ، فہم دین پہنچاؤ۔ لہذا مجھے اس کے ذریعے سے خیر پہنچانا ہے، بھلائی پہنچانی ہے۔ وہ یاد آتا ہے کہ بچپن میں اقبال کی نظم ہمارے کورس میں ہوتی تھی، تیسری یا چوتھی جماعت میں ہم تھے، تو وہ بلبل اور جگنوں کی ایک نظم ہے کہ رات ہو گئی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئے، اڑنے چگنے میں دن گزارا، سارا دن میں اگڑے چونے گزار گیا، رات آ گئی میں گھر کیسے جاؤں، اور وہ اداس بیٹھا ہے۔ جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا اور اس نے کہا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ گھبرانے کی بات نہیں، اگرچہ میں چھوٹا سا ہوں لیکن میں اپنی دم کے ذریعے سے ٹارچ جو ہے جگمگاتا رہوں گا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں پہنچاؤں۔ اب یہ نظم بہت بڑا میسج ہے، نو انسانی کو، امت مسلمہ کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے جیسے جگنوں نے پہنچایا، اس کو روشن کرنا ہے۔ یہ امت مسلمہ، ہر امتی کا یہ جو ہے نصب العین ہونا چاہیے۔ لہذا ایک بات تو یہ، اپنی نیت اور ارادہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ نیکی خیر بھلائی عام ہو، اور میں اس کو پھیلانے میں عام کروں گا۔ اچھی چیزیں پھیلائیے، بری چیزوں کو صرف نظر کیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے ہم رسول کے امتی ہیں، تو بحیثیت امتی ہمارا کیا رسول کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنی امت سے کس قدر محبت اور پیار تھا کہ جب آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا آیا تو دنیا کو تو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، رسول کو فکر صرف امت کی تھی۔ امتی امتی، میری امت کا کیا؟ جو رسول جاتے ہوئے کہہ رہا ہے امتی امتی، تو امتی کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ رسول سے محبت کر رہا ہے؟ کیا وہ رسول کی طرح وضع قطع بنا رہا ہے؟
کیا وہ رسول کی طرح اٹھ بیٹھ رہا ہے، نشست و برخاست کر رہا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو رسول کے ساتھ کر رہا ہے؟ کوئی مطابقت تو ہو. جیسے حضور نے فرمایا وہ حوض کوثر پر جو ہے میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، کچھ لوگ میرے سامنے آئیں گے، فرشتے انہیں روکیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت ہے آنے دو ان کو، تو فرشتے روکیں گے، کہیں کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا، نئی نئی ایجادیں کر دی تھی، آپ کے دین کو بلا دیا تھا، آپ کو بھی بلا دیا تھا، نام کے تھے صرف، لہذا آپ ان کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب نہ کریں. تو اصل چیز یہ تھوڑی ہے کہ صرف میرا نام محمد ہے تو میں جو ہے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، یا میں امتی ہوں، یا میں مسلمان ہوں. اصل چیز تو حضور سے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس کو میری سنت سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اصل چیز تو سنت رسول ہے. تو بحیثیت امتی ہم نے تو لاج رکھنی ہے اپنے رسول کی، ان کے نام کی، ان کے مقام و مرتبے کی. اگر اتنی بھی ہم قربانی نہیں دے سکتے کہ 4 بال بڑھا دیں تو پھر رسول سے عشق کا دعویٰ کیا ہے؟ اعف اللحیٰ وقص الشوارب، رسول کا قول ہے داڑھیوں کو بڑھنے دو، مونچھوں کو چھوٹا کرو. پھر رسول کا قول ہے تو ٹھیک ہے میں حاضر. میرے رسول سے محبت تو سنت میں پتہ چلتی ہے، ایسی تھوڑی زبانی کلامی یا کوئی جلسے جلوس نکالنے سے یا چراغاں کرنے سے یا گھوڑے اور ادبی لباس پہننے سے پتہ چلتا ہے. اور وہ تو ایک دن کا جو ہے وہ ہوتا ہے معاملہ، اس کے بعد لباس اتارا سب کو، جو وہی پرانی زندگی چل رہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. تو دوسری چیز یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تیسری چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے برائی کا چرچا نہ کرو. تمہیں اگر برائی آ رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ برائی کو قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے روکو. اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کے لیے برا سمجھو کہ یہ کیا برائی، یہ کیا ہو رہا ہے، رات کی نیند آپ کی خراب ہو جائے. لیکن چرچا مت کرو برائی کا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائی، بے حیائی، فحاشی کا چرچا ہو، ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، یہ برائی فحاشی کا چرچا ہو، یہ گانوں کی جو ہے وہ ویڈیوز ہوں اور سارا کچھ ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اہل ایمان میں برائی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ پھیلا رہے ہیں. یہ تو سن یار، یہ تو سن، اوے اوندی گال چھوڑی، میں تھا کمال ہے، کیا آواز ہے، اس کو بھی دل لبھا دیا. تو فرمائیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے تو وہ پھر عدل کرتا ہے. تو چرچا نہ کرو برائی کا. دیکھیے سنگاپور ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر بڑا پاک صاف ستھرا، بڑی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے وہاں پر لوگ بھی بڑے مہذب، کوئی برائی ہوتی نہیں. حالانکہ آپ جان لیجئے کہ برائی وہاں بھی ہے، چوری وہاں بھی ہے، سب کچھ ہے، پر وہ سوشل میڈیا پر برائی کو گناہ سمجھتے ہیں. ایسے لگتا ہے معاشرہ انتہائی پاکیزہ. بچے سیکھتے تو تب ہیں جب کوئی چیز دیکھ لیں تو وہ سیکھتے ہیں. جب دیکھیں گے کچھ نہیں تو کوئی برائی کرنے والا بھی شرما جائے گا کہ باقی لوگ تو کچھ نہیں کریں، میں کیا کر رہا ہوں. آج سے 30-40 سال پہلے برائی کرنا شرم آتی تھی، بے حجاب ہونا شرم آتی تھی. اب تو وہ شرم و حیا لبادہ ہی اتر گئے. لہذا برائی کا چرچا نہ کرو. چوتھی چیز یہ ہے جو مواد خلاف دین ہو،
خلاف ملک ہو، نفرت آمیز ہو، انتہا پسندانہ ہو، اس کو ہرگز رائٹ اپ نہ کریں، شیئر نہ کریں. ایون خلاف ملک ہو وہ بھی نہ کریں. آپ اس ملک کے شہری ہیں، ملک اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دیا ہے. یہ دوسری بات ہے، آپ کسی نصح و خیر خائی کے تحت جو ہے شیئر ضرور کریے. نصح و خیر، الدین والنصیحہ، دین تو نصح و خیر خائی کا نام. تو نصیحت آمیز خیر خانہ انداز میں کوئی بات کر دینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نفرت آمیز اس طرح کے ملک کے خلاف کوئی چیز، یہ تو دشمنوں کا کام ہے، یہ تو اسرائیلیوں کا کام ہے، یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، لوگوں کو انسائٹ کرنا اپنے ملک کے خلاف. لہذا خلاف دین، خلاف ملک، نفرت آمیز، انتہا پسندانہ کوئی بات شیئر نہ کی جائے. اور منفی انداز میں یہ نہ کہا یہ تو کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ تو محب وطن نہیں ہے، یہ تو دین دشمن ہے وغیرہ ہے، ایجنٹ ہے فلاں. آپ کے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہے، آپ نے کوئی تحقیق تو نہیں کی، سنی سنائی باتوں میں آپ بھی آ گئے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ویسے یہ اس ارادے کے تحت انسان اگر استعمال کرے تو کوئی بالکل جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے اسکرولنگ کر رہا ہے، غلط کام بھیج رہا ہے، رائٹ اپ کر رہا ہے، آگے شیئر کر رہا ہے، تو یہ لغو کام ہے. قرآن مجید اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ ہر لا یعنی کام کو چھوڑ دے گا. لغو کام، بے مقصد، فضول، بیکار، اس طرح کا لا یعنی کام چھوڑ دینا. یہ سب تاش کھیلنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو لغو کام ہے، حرام چاہے نہ ہو، وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے. وقت بہت امپورٹنٹ ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو پوری دنیا تک دین اسلام کو پھیلانا ہے، قائم کرنا ہے. اور انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت بڑا قیمتی ہے. ٹائم از منی. وقت تو اصل قدر و قیمت تو وقت کی ہے. اسی وقت کے اندر تو ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، اور اس وقت کو ہم ضائع کر دیں ان چیزوں میں تو حقیقت یہ ہمارا اسلام بھی گہنا آ جائے گا، اس میں حسن اور خوبصورتی نہیں رہے گی. اسی طرح سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے، تو وہ بھی جھوٹا آدمی ہے. تحقیق کرے تو ہم نے تو ادھر سے سنی اور آگے پہنچا دی. اور بعض اوقات کلپ آتے پر لکھا ہوتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمز، یعنی یہ کئی دفعہ انسانوں کے اندر یہ گھوم پھر کر آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ خبر صحیح ہے نہیں، کسی نے تحقیق کی نہیں، پہنچا دی آگے. حضور نے کیا فرمایا؟ اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور ہے ہی نہیں جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے پہنچا دے. اچھا، پھر دین میں آپ جانتے ہیں دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی بہت اہم ہے. حضور نے حدیث میں فرمایا جو دنیا میں انسانوں کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے برے اعمال کی پردہ پوشی فرمائے گا. دین تو یہ کرا، اور ہم جو ہے دوسروں کے جو ہے ان کی عزت کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نہ عزت کی پرواہ، نہ کوئی ان کے کسی چیز کی پرواہ، دھجیاں ان کے کردار کی دھجیاں اڑا بغیر کسی تحقیق کے. لہذا حضور کی ایک حدیث ہے اللہم استر، اور یہ بھی دعا ہے کاش کہ ہم سب یاد کر لیں، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. چھوٹی سی دعا، اللہم اے اللہ، مستر، اللہم مستر ڈھانپ دے، چھپا دے، عوراتی میرے عیب، میرے جو عیب ہیں اور میرے جو پوشیدہ امور ہیں، اے اللہ ان پر پردہ ڈال. اللہم مستر عوراتی وآمن روعاتی، اور میری گھبراہٹ کو امن میں بدل دے. ہوتا ہے انسان کو ذرا خبر سنی گھبرا گیا، اب کیا کروں گا، اب کیا کروں گا. اے اللہ میری گھبراہٹ کو امن میں بدل دے. اللہم مستر عوراتی
وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ یہ ہے بہرحال ہمارے لیے قصہ آدم اور ابلیس کا ایجنڈا جس میں وہ قیامت تک لگا ہوا ہے، اور آج جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ پریکاشنز ہیں، اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے نا، یہ صرف آدم اور ابلیس کی نہیں تھی، قیامت تک یہ جنگ جاری ہے۔ آپ نے خیر کی قوت بننا ہے، میں نے اور آپ نے خیر کی قوت بننا ہے، شر کی قوتوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی قوت بننے پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو سنوار دے، امت مسلمہ کے حالات کو سنوار دے، اور اللہ ہمیں دنیا میں بخشے اور آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔